کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم نے کیا فرمایا تھا؟ السلام علیکم، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسز خان وائس اینڈ ولاگ۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کل ولاگ نہ اپلوڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، جس کی وجہ سے میری ذرا بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ بنا سکوں۔ آج بھی میری طبیعت کچھ بہتر ہے، لیکن پھر بھی بخار میں میں نے سارا کچھ کام کیا۔ اصل میں جب میرے بچے روزہ رکھتے ہیں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو انکریج کروں اور پھر ان کی پسند کا افطار بناؤں۔ تو تیز بخار کے باوجود بھی میں نے کافی کچھ افطار میں بنایا تاکہ بچے اس کو انجوائے کر سکیں اور انہیں حوصلہ ملے کہ وہ روزہ رکھیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ اور جناب، گھر کے کام ہوں یا ذمہ داریاں ہوں یا کھانا وغیرہ، ہاؤس وائف کی ذمہ داریاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، چاہے اس کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ اور ایسا ہی ہے، خاص طور پہ ان خواتین کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جن کے پاس ہیلپرز نہیں ہیں، کیونکہ میں بھی ہیلپرز یا میڈ نہیں رکھتی گھر میں، تو وہ سب خواتین جو ہیں سلام حاصل کرنے کے مستحق ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اتنی ہمت کرتی ہیں کہ اپنی ہر کنڈیشن میں اپنے پورے گھر کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، کھانا پکانا، بچوں کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا۔ تو یہ سارے کام جو ہیں کسی بھی عام عورت کے بس کی بات نہیں، یہ ایک بہت ہی حوصلے اور ہمت والی خاتون کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی صحت کے خراب ہونے کے باوجود بھی ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی ساری عورتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہنی چاہیے۔ اور اس سے آگے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ کیا آپ لوگوں نے عید کی تیاری کر لی ہے؟ آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ اس دفعہ آپ عید پر کس قسم کے کپڑے لے رہی ہیں یا سلوا رہی ہیں، مطلب اس کا کیا ٹرینڈ ہے، فرشی شلوار ہے، ٹراؤزر ہے، چوڑی دار پاجامہ ہے، فراکس ہیں۔ آپ نے اپنے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے، تمام دیکھنے والوں نے۔ اچھا جی، آج کے ولاگ میں آپ کو جیسا کہ بناتے ہوئے دکھا رہی ہوں کہ میں نے اسپیگٹیز بنائی گھر میں، رول بنائے، پکوڑے اور چپس بنائی بچوں کے لیے، اور روٹین کا جیسے اچھا سا افطار ہے، دہی بھلے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بنانے میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے اکیلی خاتون کو لگ جاتے ہیں۔ اگر ہیلپرز ہوں تو ظاہر ہے کام جلدی ہو جائے، لیکن اکیلا انسان اگر کرتا ہے اور وہ بھی بخار کی حالت میں، تو وہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں بھی کنورٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے کرم سے میں نے یہ سب کچھ اکیلے تیار کیا اور بچوں نے بہت اچھے طریقے سے روزے کو انجوائے بھی کیا، افطار بھی کیا۔ آپ چلتے ہیں آج کے لیسن کی جانب، اور آج کا لیسن ہے سورہ مریم، پارہ نمبر 16۔ اس صورت میں آیت سجدہ بھی ہے، تو تمام دیکھنے اور سننے والوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اس صورت میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حضرت ذکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے بڑھاپے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو ان کی طرح نبوت کی ذمہ داری اٹھائے، اولاد یعقوب کا وارث ہو اور اپنا پسندیدہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اس سے پہلے یحییٰ نام اس دنیا میں کسی کا نہیں تھا، یعنی یحییٰ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہو جائے گی، وہ مجھے آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات اور دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، بھلا چنگا ہو کر بھی۔ جب حضرت ذکریا علیہ السلام سے بات نہ ہو سکی تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوگی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو حکم ربی ہوا کہ توریت کو تھام لو، اور جب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو آپ کو کامل عقل اور فہم و فراست عطا فرمائی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اس کم سنی میں نبوت کی وجہ سے آپ علیہ السلام باقی بچوں سے مختلف تھے۔ جب بچوں نے آپ کو کھیل کے لیے بلایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یعنی کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ کم عمری سے ہی فہم و فراست والے، عقل اور ہوش والے ہوتے ہیں۔ وہ کھیل کود اور دنیاوی معاملات میں کم اور عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں۔ وہ عام بچوں کی طرح
دنیاوی کاموں میں وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، والدین کے فرما بردار اور متواضع اور خلیق تھے، اللہ کے حکم کے مطیع تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی بجاوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش، وفات اور زندہ اٹھائے جانے یعنی محشر کے دن پر سلامتی فرمائی ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھی تو وہاں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ ڈر گئے اور اللہ کی پناہ چاہی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ کہنے لگی کہ میں بدکار نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی مرد نے چھوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی ہو جائے گا، یعنی کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے بیٹا دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پہ دم کیا اور یوں وہ حاملہ ہو گئے۔ حضرت مریم کے اولاد کی خبر جب لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے بہت برا بھلا کہا آپ علیہ السلام کو۔ جب حضرت مریم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ آپ اپنی قوم سے علیحدہ چلی گئی بیت لحم میں۔ پھر آپ سخت سردی کے باعث موسم سے بے حال ہو کر ایک درخت کی جڑ میں بیٹھ گئی اور اسے ٹیک لگایا اور لوگوں کی باتوں سے غمزدہ ہو کر فرمانے لگی کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ نے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر ہلاؤ اپنی طرف تو تجھ پر تازہ کھجوریں پکی ہوئی گریں گی، تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر کسی شخص کو دیکھ تو کلام نہ کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور آپ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگوں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ اے ہارون کی بہن، تو نے ایسا برا کام کیوں کیا، اور بہت سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ حضرت مریم خاموش رہی اور آپ نے انگلی سے اشارہ بچے کی طرف کر دیا تو لوگ ہنسنے لگے کہ بھلا یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے یہ ہم سے کیسے بات کرے گا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی تاکید کی، اور جب تک میں جیوں گا اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست کیا، بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن پیدا ہوا ہوں، جس دن مروں گا، جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ اس سے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور معجزات کا ذکر ہے، جن میں برس کے مریضوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، اور اس سے آگے پھر سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح اپنے سرپرست آزر کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور وہ ان کا دشمن ہو گیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نماز و زکوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے، ساتھ ہی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے سورہ مریم میں۔ نیکوں کے لیے جنت اور گمراہوں کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کو پاکی ہے اولاد سے، کفر و شرک کرنے سے، اور جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں ان جیسی کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور تباہ کر دی ہیں۔ یہاں ہوتا ہے سورہ مریم کا اختتام، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اور انہوں نے جو بھی معجزات دکھائے وہ سب اللہ کے حکم سے تھے، اور اللہ اولاد سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ابتدا ہوتی ہے سورہ طٰہٰ کی۔ سورہ طٰہٰ مکی ہے، اس میں 8 رکوع ہیں، 135 آیات ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتے تھے اور ساری ساری رات قیام فرماتے تھے کہ قدم مبارک پہ ورم آ جاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے نفس پاک کو بھی کچھ حرام دیجیے، اس کا بھی کچھ حق ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے پر اکثر غمزدہ رہتے تھے، تو یہ فرمایا گیا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ قرآن سے نفع اٹھائے گا اور ہدایت پائے گا۔ اس سے آگے موت کے بعد کی ابدی زندگی کا ذکر ہے کہ اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔
مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں۔ تبلیغ کے وقت نرم گفتاری سے کام لیا جائے۔ جب بھی آپ تبلیغ کریں یا کسی کو بھی دعوت حق دیں یا کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو سب سے پہلے اس کی نعمتوں، رحمتوں اور اس کی عنایات کا ذکر کریں، اس کی جنت کی بشارت دیں اور اس کے فضل و کرم کا ذکر کریں، نہ کہ اس کے عذاب سے ڈرائیں۔ عذاب کا بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں سے کم کریں اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اخلاق اور نرم گفتاری کے ساتھ تبلیغ دین کی جائے تاکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ کے لیے محبت بڑھے۔ یہ بات قرآن پاک میں بار بار بتائی گئی ہے، جو کہ آج کل کے لوگ کم بتاتے ہیں اور آخرت کا خوف اس قدر دلاتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرانا نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنی سکھائیں۔ مقدس مقامات کا ادب لازمی کرنا چاہیے۔ مقدس مقامات خاص کر مساجد میں جوتے اتار دینے چاہیے۔ اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کے قتل کا حکم صادر کیا تو حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اصل میں جب بھی فرعون کے سپاہی آتے تو آپ علیہ السلام بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیتی، مگر اس میں ایک رسی باندھے رکھتی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رسی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی یا کھل گئی۔ پھر وہ رسی کے ہاتھ سے چھوٹ جانے کی وجہ سے صندوق جو تھا وہ پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا، اور فرعون کی بیوی آسیہ جو بے اولاد تھی آپ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی دل ہار بیٹھی اور فرعون سے کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر ہمیں فائدہ دے دے۔ فرعون نے یہ سن کر بولا کہ مجھے تو یہ کوئی فائدہ نہ دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں پہ ہمیں اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اور اگر ہم بدگمانی رکھیں گے تو پھر ہمیں ویسا ہی معاملہ دیکھنا پڑے گا۔ تو آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے اچھے کی امید رکھی تو واقعی ہی ایمان لے آئیں اور ان کو نجات مل گئی آخرت کے عذاب سے۔ اور جب کہ فرعون نے تکبر سے کہا کہ مجھے یہ بچہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ آخر میں اس کا انجام غرق ہونا ہی تھا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فرعون ایک خدا کو نہ ماننے اور حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے کے باوجود بھی دریائے نیل میں غرق ہوا، اور اپنے تکبر کے سبب اس نے رہتی دنیا تک ذلت اٹھائی ہے۔ اس صورت میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے پر ایک شخص کو اتفاقاً قتل کر دیتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں جب ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے تو آپ پھر ڈر جاتے ہیں اور مدائن کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کی کچھ سال خدمت کرتے ہیں، پھر وہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے عرصے مزید خدمت کرتے ہیں، یعنی بکریاں چرانے کا کام یا کنویں سے پانی وغیرہ لانے کا کام، تو پھر میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی آپ سے نکاح کر دوں گا۔ تو یوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تقریباً 10 سال خدمت کرتے ہیں، اور حضرت شعیب کی دونوں بیٹیوں سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سوا باقی تمام امتوں میں 2 سگی بہنوں سے نکاح جائز تھا، لیکن ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں، رسول اللہ کی شریعت میں سگی بہنوں میں ایک ہی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ 2 سگی بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں آ سکتی جب تک کہ پہلی بیوی کو طلاق نہ دی جائے یا وہ فوت نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کچھ عرصے بعد پھر فرعون کے دربار میں آ کے دین کی دعوت دینے لگے، تو اس فرعون نے جادوگروں کو آپ کے مقابل بلایا، مگر تمام جادوگر جو تھے وہ اپنا جادو نہ دکھا سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن کر ان کے تمام جادوؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس واقعے کا بیان بھی اس صورت میں ہوا ہے۔ ایمان لانے والے جو جادوگر تھے، فرعون نے ان کو سخت ترین سزائیں دی۔ اس سے آگے من و سلویٰ کی نعمت کا اور پھر بنی اسرائیل کا صحرا میں بھٹک جانے کا ذکر ہے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے تنہائی میں گئے تو ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ قوم کو سنبھالے، لیکن قوم کے لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا اور ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا جو انہوں نے خود ہی بنایا تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے مرتد جو لوگ تھے جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر اس بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، اور وہ اسی حالت میں کچھ دن رہے اور اس کے بعد روتے روتے مر گئے۔
اس واقعے کا بہت اچھے طریقے سے مفصل بیان ہوا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اور اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور پھر شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بھی دوبارہ سے بیان ہوا ہے، اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ کافر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان کفار پہ عذاب کا ان قریب اللہ ان میں فیصلہ فرما دے گا کہ کون فائدے میں رہا اور کون نقصان میں۔ بے شک اللہ کا حکم آئے گا تو قیامت قائم ہوگی۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کا مختصر سا جائزہ آپ کو کیسا لگا، اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔